मेरी बीवी सहरिश बहुत ही अच्छी थी। मोहब्बत करना सिखाया था उसने मुझे, जीना भी उसी ने सिखाया था मुझे। मेरी ज़िंदगी को जन्नत भी उसी ने बनाया था। वो लड़की नहीं, ज़िंदगी थी मेरी। वो थी तो मेरी अरेंज मैरिज, लेकिन चंद ही दिनों में उसने मेरे जिस्मो जान पे हुक्मरानी शुरू कर दी थी। उसका नाम बहुत ही प्यारा था। वो अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना कभी ना भूलती थी। अपने बाजू पे पेंसिल से लिख रखा था, सहरिश कामरान। वो मेरी हमसफ़र उस वक्त बनी थी जब मैं कुछ भी नहीं था, ना अच्छी जॉब, ना अच्छा घर, ना अच्छा मुस्तकबिल। वो हमसफ़र बनकर आई, मुझे बहुत प्यार दिया। कपड़े धुले हुए मिलते, हर चीज़ मुझे एक आवाज़ पे ला देती। मैं चाहे रात के किसी पहर भी घर लौटता, उसे मैं इंतज़ार करते हुए पाता। वो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती। घर आता, मेरा हाल पूछती, खाना गर्म करके लाती, मेरे पास बैठ जाया करती थी। फिर बातों ही बातों में मुझे कहा करती, कामरान आप जल्दी आ जाया करें। पता है मुझे कितनी फिक्र लगी रहती है आपकी। आप मुझे फ़ोन करके भी तो नहीं बताते। मैं मुस्कुराने लगता, उसकी तरफ देखता। मुझे महसूस हो जाता उसने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अपने हाथ से उसके मुंह में निवाला डालता। वो गुलाब की तरह खिल उठती। उसके चेहरे की सारी उदासियां गायब हो जाती। आंखें नींद से बोझल हुआ करती थीं। सुर्ख आंखों से मुझे कहती, कामरान जल्दी खाना खाएं, मुझे नींद आई है। मैं जानता था उस पागल की आदत थी मेरे बाजू पे सर रख कर सोना। मैं खाना खा लेता तो जल्दी से बर्तन किचन में रख कर आती, मेरे पास लेट जाती। मैं टीवी ऑन करता, उसे मेरे बाजू पे सर रखते ही नींद आ जाती। अजीब मोहब्बत थी उसकी। मेरी आगोश में उसे सुकून मिलता था, और शायद मुझे भी। मैं टीवी देखते देखते सो जाता। हर सुबह उसकी आवाज़ मुझे जगाती थी। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए आवाज़ देती थी, कामरान दूध ले आओ जाकर, जल्दी उठ जाओ। मैं करवटें बदलता रहता, लेकिन वो मुसलसल आवाज़ें देती रहती। जब मुझे महसूस होता अब नहीं सोने देगी, मैं उठता, बाइक पकड़ता और दूध लेने चला जाता। दरवाजे पे पहुंचता तो आवाज़ देकर कहती, दही भी ले आना। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता। मैडम मुझे पता है, हर रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखती। आप माशाअल्लाह बहुत सयाने हैं, इसलिए रोज़ याद दिलाती हूँ। मेरे दर्द में वो भी तड़पती थी। कहीं जो मैं कमज़ोर पड़ जाता तो मेरी हिम्मत बन जाती। मुझे हर कदम पे थाम रखा था उसने। वो बहुत भोली सी थी, बिल्कुल मासूम सी। मैं कभी कह भी देता कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, वो मुझसे बात ना करती। बिना कुछ कहे खामोशी से मुझे खाना भी देती। मैं कुछ भी बोलूं, बिना बात किए हर बात मान लेती। मैं समझ जाता था शादी वाली बात पे गुस्सा है। मैं भी जानबूझकर सताता उसे। वो रात को मेरे बाजू पे सर रखती, पहले कुछ लम्हे खामोश रहती, फिर मेरी तरफ देखती, मेरे दिल पे हाथ रखती और अपनी कांपती आवाज़ में कहती थी, मैंने अपना कामरान किसी को नहीं देना। कोई देखे तो सही मेरे कामरान की तरफ। मैं जान ना निकाल लूँगी उसकी। मैं उसकी मोहब्बत के सदक़े उतारता था। मैं कुर्बान जाता था उसकी इस बेपनाह मोहब्बत पे। उसकी आंखें नम हो जाती। मैं उसके आंसू साफ करके मुस्कुराने लगता। वो डर जाती थी। जब मैं कभी उससे दूर होने की बात करता तो वो मुझे जीतने के लिए हर हद पार कर देती। मुझे कहा करती थी, जब हम अमीर हो जाएंगे फिर उम्रा करने चलेंगे। मैं उसकी तरफ देख कर मुस्कुराता और कहता, दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हम भी उम्रा करें। हर नमाज में मेरे लिए दुआ मांगा करती। कभी कभी तो रोने लगती थी, है अल्लाह मेरे कामरान के तमाम दर्द मुझे दे दो और मेरे सब सुख कामरान को दे दो। वो मेरा छोटा सा घर उसने जन्नत बनाया हुआ था। फिर मेरे कारोबार में इजाफा होने लगा। मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो बहुत खुश होती थी।
اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میری ہر کامیابی پہ وہ اپنی سہیلیوں کو بلوا کر قرآن خوانی کروایا کرتی تھی۔ میں اس کی دعاؤں سے ترقی کرنے لگا، پھر اچانک میں اس سے بے وفائی کرنے لگا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی میرے بہت قریب آ گئی۔ وہ لڑکی جادو بن کر میرے حواس پہ قابو پا گئی۔ اس لڑکی کی ادائیں مجھے بھانے لگی تھیں۔ وہ ماڈرن، پڑھی لکھی جینز پہننے والی لڑکی تھی۔ مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پیار ہونے لگا۔ میں سحرش کو دھوکہ دینے لگا تھا۔ سحرش بیچاری جانتی بھی نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے لیے دعائیں مانگنا، میرے بازو پہ سونا، وہ تو پیار میں ہر حد پار کر چکی تھی۔ لیکن میں مرد تھا نا، میں کب قدر کر سکا اس کی۔ پھر ایک دن سحرش کو مجھ پہ شک ہو ہی گیا۔ وہ مجھ سے پوچھتی، آپ کس سے دیر تک بات کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کر؟ لیکن میں بات ٹال دیتا۔ ایک دن مجھے لگا وہ سو گئی ہے۔ میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، وہ میرے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کر چکا تھا، لیکن سحرش کو نہیں بتایا تھا۔ میری ساری باتیں اس نے سن لیں۔ میری دوسری بیوی مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نے فون بند کیا تو سحرش سامنے کھڑی تھی۔ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور رو کر کہنے لگی، کامران کیوں کیا ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا بتاتا۔ مرد تھا نا، پہلے پیار سے سمجھانا چاہا۔ جب وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تو مجھے غصہ آیا۔ وہ سر دیوار سے مار رہی تھی۔ کامران آخر کہاں میری محبت کم پڑ گئی تھی۔ میں بے چین ہو رہا تھا دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس نے مجھے غصے میں کہا، مرد ہو تو طلاق دو مجھے۔ میں بھی غصے میں تھا۔ میں بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے 3 بار طلاق دے دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی چیخیں رک گئی تھیں۔ وہ زمین پہ بیٹھ گئی جیسے پاگل ہو گئی ہو، میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا میں نے کیا بول دیا غصے میں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کو آواز دی، سحرش میری بات سنو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کامران سب ختم ہو گیا۔ کامران تم نے طلاق دے دی اپنی سحرش کو، اب تم میرے نہیں رہے۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ اب کامران میرا نہیں رہا، اب میں کس کے بازو پہ سر رکھ کر سوں گی؟ اب میں کس کا انتظار کروں گی؟ اب تو دعا کا حق بھی چھین لیا۔ میرا غصہ مجھے برباد کر گیا۔ ساری رات میں اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ کہاں سن رہی تھی۔ صبح اس نے اپنے والدین کو بلایا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے بہت برا بھلا بھی کہا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا۔ میری دوسری بیوی سحرش سے بہت الگ تھی۔ اسے ہر وقت اپنی فکر رہتی، کپڑے، جوتی، پارلر جانا، کھانا باہر سے منگوانا۔ اگر میں کچھ کہتا تو وہ مجھے بھی سنا دیتی۔ وہ مجھے کچھ اہمیت بھی نہ دیتی۔ بات بات پہ جھگڑا ہونے لگا۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری دوسری بیوی وہ دھوکے باز نکلی۔ وہ مجھ سے تنگ آ کر میرا سب کچھ لوٹ کر ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اجڑ گیا۔ میں اپنی پہلی بیوی سحرش کو واپس لانا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہر کوشش کی اسے واپس لانے کی، لیکن ناممکن تھا اب۔ پھر 2 سال بعد سنا اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دور کے کزن سے اس کا نمبر لیا۔ کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا، وہ آن لائن تھی۔ میں نے اپنا نام لکھا اور اپنا سب حال لکھ کر اسے بتایا۔ میرے آنسو جاری تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کی جانب سے میسج آیا، کامران اب میں جلدی سو جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے بازو پہ سر رکھ کر نہیں سونے دیتے۔ وہ مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا، مجھے تانے دیتا ہے کہ تم میں کوئی عیب تھا، اس لیے تو پہلے شوہر نے طلاق دی تھی۔
اس کے 3 بچوں کی ملازمہ ہوں میں، بس مجھے نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ کامران، آپ کا شکریہ، آپ کے اس احسان کا شکریہ۔ میری محبت کا یہ صلہ تو نہیں بنتا تھا، میری وفاداری کا بہت اچھا صلہ دیا۔ کامران، میرا یہ شوہر اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، مجھے گھر چھوڑ کے کہ خیال رکھوں گھر کا۔ تمہارے وعدوں کا شکریہ، اس سے پہلے میں کچھ کہتا اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کو ہر رات آواز دیتا ہوں، اس کے لیے تڑپتا ہوں، اس کی تصویر سے باتیں کرتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، مرد تھا نا، اتنی محبت کرنے والی ہم سفر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے خواب سجا بیٹھا تھا۔ میں زندہ تو ہوں صرف مر جانے کے لیے۔ ایسے تمام مردوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے قدر کرو اپنی ہم سفر کی، کہ کہیں پھر میری طرح آنسو مقدر نہ ہو جائیں۔ میری بے وفائی نے سحرش کی زندگی جہنم بنا دی۔ دعا کرنا میں بخشا جاؤں۔ خودکشی کو دل چاہتا ہے لیکن خدا سے ڈر لگتا ہے۔ میرے گھر میں ہر چیز بکھری پڑی ہے، رو رو کر میری نظر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایسے ہی رہے تو کچھ عرصے میں اندھے ہو جاؤ گے، مگر کیا کروں، اب مجھے روئے بغیر سکون نہیں آتا۔